میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آئیے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ تعداد، ان سب کے لیے دلوں میں دعا کرتے ہوئے یہ شعر سنیے کہ بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھری لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہر خدا، ایک کر ہم کو بہر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے تو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی فغان، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ کسی بھی اور بات سے پہلے آئیے، چونکہ آج بس ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ نشست ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ خوشی کا مہینہ ہمارے لیے کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ دعا کریں آئیے ابتدا میں ہی کہ ہمارے وہ سارے بہن بھائی جو کہ اس وقت جن کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت تنگ ہے، بہت زیادہ مصیبتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ یکم ربیع الاول سے لے کے اب تک جو اس محفل میں سرکار دو عالم کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس خوشیوں کے مہینے کے صدقے میں ان سب کے غم و عالم کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ 3.25 کروڑ محتاط اندازے کے مطابق 3.25 کروڑ، یہ کئی ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہے، یہ کینیڈا جیسے بڑے ملک کی آبادی ہے تقریباً 3.5 کروڑ، اتنے لوگ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت متاثر ہوئے ہیں، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے سر ہے، کوئی بے سر و سامان ہے، کسی کے بچے چلے گئے، ایسی ایسی داستانیں ہیں، ایسی داستانیں ہیں۔ ابھی کل ہمارے ایک دوست وہاں سے، ابھی کل کی بات ہے جب سیلاب کو اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ جب کچھ سامان لے کر وہاں پر پہنچے تو ایک جگہ آئی کہ جہاں پر انہوں نے وہ سارا سامان کشتیوں میں ڈال دیا، تو وہ کہنے لگے جب وہ کشتی میں بیٹھے تو ہم سے انہوں نے کہا کہ تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے کشتی کا، تو وہی کہنے لگے
کہ میں سمجھا کہ ایسے ہی مبالغہ کر رہے ہیں، 4 گھنٹے کا سفر کیا ہوگا. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 4 گھنٹے تک کشتی چلتی رہی اور وہ سیلاب کا پانی تھا. وہ مطلب وہ کوئی سمندر جھیل ویل نہیں تھی. اتنا پانی کہ حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ اگلے 2 ماہ میں 70% پانی اتر جائے. یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کوشش کریں گے، وہ بھی 100% نہیں کہہ رہے، کہ اگلے 2 مہینوں میں 70% پانی اتر جائے. تو لوگ بڑی مشکلات میں ہیں. میں نے سوچا کہ ابتدا میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو ضرور یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے یاد کریں. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وبائیں پھیل رہی جی بڑے مسائل ہیں، وباؤں کے الگ مسئلے ہیں، اللہ بیماریاں الگ ہیں، سانپ کے کاٹنے سے لوگ بیمار، بڑے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کے صدقے کی ولادت کے اس ماہ کے صدقے میں انشاءاللہ آسانیاں فرمائے. ہم نے یکم ربیع الاول سے سفر کا آغاز کیا. آج یہ سیکنڈ اور لاسٹ سیمی فائنل ہے جس کے ہمارے چاروں جو شناخواں حضرات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، یعنی کہ چاروں اپنے اپنے راؤنڈز کے ونر. محمد ارسلان غوری ہیں حیدرآباد سے، حافظ حسان عزیزی ہیں کراچی سے، محمد احمد صادق ہیں ساہیوال سے، طارق مسعود ہیں بہاول نگر سے. اتفاق سے یہ چاروں سیمی فائنلسٹ بھی الگ الگ شہروں سے ہیں. ممکن تھا کہ اس میں ایک ہی شہر کے 2 لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ الگ الگ ہی ہیں. سیگمنٹ آپ سب جانتے ہیں، فارمیٹ آپ سب جانتے ہیں. ARYQ TV کی جانب سے جو تینوں پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے لیے 1,50,000 اور 30,000 روپے کے انعامات ہیں فائنل کے ونرز کے لیے انشاءاللہ. اور ARYQ TV کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے سرٹیفکیٹ اور اعزازی شیلڈ بھی ہے. فوڈ بستی کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز اور جج صاحبان کے لیے گفٹ ہیمپرز اور ہوم اپلائنسز ہیں. عدنان جیولرز کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز اور جج صاحبان کے لیے گفٹ ہیمپرز اور سومینیر کا تحفہ ہے انشاءاللہ. جج صاحبان کی اجازت ہو، صدیق بھائی، قاری صاحب اور سلمان بھائی تو شروع کریں انشاءاللہ. آخری سیمی فائنل کا آغاز کریں. شروع کریں جی، آپ لوگوں کی اجازت ہے جی. ارسلان صاحب آپ سے شروع کریں، آئیں گے؟ آئیے بسم اللہ. ارسلان غوری پہلے شناخواں ہمارے سیکنڈ سیمی فائنل. بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف غبیدہ تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں کیا بات، ماشاءاللہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ واہ سبحان اللہ. خیرات
اپنی محبت کی عطا واہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ اوکے جناب علی صدیق اسماعیل صاحب. سبحان اللہ. ان کی عمر دیکھے اور بڑا مشکل کلام انہوں نے ہاں پیش کیا ہے اور ہر لفظ کو اپنی جگہ پہ انہوں نے صحیح ادائیگی کے ساتھ ہاں پیش کیا ہے. اس کو کہتے ہیں خدا داد صلاحیت. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اگلے مراحل میں دیکھتے ہیں. صحیح. اللہ آپ کو کامیاب کرے. لیٹس سی جناب. ماشاءاللہ اس بچے نے کمال کیا اور بڑی ایک تو آواز ان کی بڑی پیاری ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی آواز میں ایک بڑی کھنک سی ہے. ہاں بڑی اچھی آواز ہے اور پڑھ بھی اچھا رہے تھے لیکن دوسرا انترا انہوں نے تھوڑا سا کمزور کا ہلکا سا اوکے. اور جیسے ان کی آواز ہے جتنی رینج ہے اس کے لحاظ سے تو ان کو بھرپور اور بھی اس میں پڑھنا چاہیے تھا تھوڑی سی انرجی اور ہو سکتی تھی. اور ہو سکتی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہرحال انہوں نے بہت اچھا لیکن اچھا ماشاءاللہ پڑھا. اچھی بالکل کوشش کی. بالکل صحیح. شاباش بیٹا شاباش. جناب سلمان بھائی. جی بہت زبردست آغاز کیا انہوں نے اور چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کلام ایک کیفیت پیدا کرتا اگر اس کو حقیقی معنوں میں بھرپور طریقے سے پڑھا جائے. اس کی عمر کے حساب سے کمال اللہ تعالیٰ نے اس کو لہن عطا فرمایا ہے اور جہاں چھوٹی چھوٹی جگہیں کہتا ہے تو میرا تو دل بھر آتا ہے بعض. واہ واہ. اتنی خوبصورت اس کی آواز ہے اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بہت کمال. زبردست. صحیح. کچھ غلطیاں ہیں ہوں کو ہو پڑا ایک جگہ یہی عالم کا جریدہ میں یہی عالم میں تھوڑا سا اسی طرح دوسرے انترے میں بہت ویک رہے آپ نوٹس لگے لیکن تھکاوٹ مجھے محسوس ہوئی لیکن آپ اس کو چھوڑنا نہیں ہے بیٹا. کمال ہے بہت اچھے. ماشاءاللہ. ابھی ماشاءاللہ آپ کے ابھی لیے عمر ہی بہت کیا ہے؟ مواقع ہیں. بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کا جو رینج ہے یہ بہت آگے. پیارا پڑھنے والا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ. گڈ. لیٹس سی. شکریہ. آئیے کراچی سے حافظ حسان عزیزی آئیے سنائیے ہمیں اپنا کلام. کاش وہ چہرہ میرے آنکھ نے دیکھا ہوتا کیا بات ہے. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں دیکھا ہوتا باتیں سنتا میں
کبھی پوچھتا مانی کے بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج سیاہ رات میں سورج گئے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا جی قاری صاحب. ماشاءاللہ حسان کی آواز تو بہت ہی خوبصورت ہے، بڑے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں، اور تھوڑی سی آج یہ ہوا کہ پڑھا تو انہوں نے اچھا ہے، لیکن جو ان کی پچھلی پرفارمنس تھی وہ زیادہ پاورفل تھی. ہاں آج مجھے اس میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، لیکن پڑھا آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ. اچھا پچھلے بڑا کئی اچھا سالوں کا یہ کلام. مشاہدہ ہے، اکثر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلا اچھا پڑا ہوتا ہے سیمی فائنل. میرا خیال ہے سیمی فائنل کا پریشر لے آتے ہیں کہ سیمی فائنل بڑا مقابلہ ہے یا فائنل اس کا پریشر لے لیتے ہیں شاید، پریشر لے کیونکہ اکثر ہر سال میں یہ کامنٹ آتا ہے کہ آج مجھے لگ رہا تھا کہ سارے بڑا زبردست قسم کا ایسا پڑھیں گے. ہاں یہ کہا بھی تھا آپ نے مجھے. ہاں لیکن لگ رہا ہے کہ سب ذرا سا ہاں تھوڑا سا ابھی کم رہا معاملہ، لیکن بہرحال اپنے طور سے آپ نے بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. سر حافظ حسان عزیزی، آپ نے اچھے کلام کا انتخاب کیا اور اچھا پڑھا، لیکن ٹھنڈا پڑھا. ایگریشن نہیں تھا جس کی وجہ سے سطحی پڑھا. میں ایکسٹرا آرڈنری نہیں، کیونکہ سیمی فائنل ہے، آپ جانتے ہیں ایک کوالیفائی کر کے آئے ہیں، ایک راؤنڈ جیت کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیمی فائنل میں کیسی حاضری ہوتی. تو بہرحال ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور گڈ لک ٹو یو فار دا نیکسٹ راؤنڈ. ابھی تو اگلا راؤنڈ بھی ہے نا. صدیق بھائی ان کو پہلے بھی حسان میاں کو سن چکے ہیں ماشاءاللہ. پہلی پرفارمنس میں سے اور آج میں کچھ تھوڑی سی ٹھیک کمی پائی گئی ہے، لیکن صحیح. ابھی اگلا راؤنڈ بھی ہے، صحیح. اس میں کیا کام دکھاتے ہیں یہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں نا، یہ بڑا عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے. بس اسی پر اتفاق رکھیں، نمبروں کے اس میں نہ جائیں، بس تا دم آخر ان کی ثنا ہوتی رہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ اپنے لیے بڑا انعام رکھیں. بہت شکریہ. آئیے جناب محمد احمد صادق صاحب آئیے.
حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، جب سواری سیدہ زہرا کی آئے حشر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئے حشر میں حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا
जाएगा हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं इसको तो पहले सलमान भाई। जी मुझे बड़ा मायूस किया इन्होंने। एक अच्छा पढ़ने वाले हैं, इससे ये साबित हुआ कि इनकी चंद नाते तैयार थी, 2 या 3, जिनको ये अच्छा पढ़ सकते थे। तो ये कंपोजिशन इस किस्म की हैं कि हमें पढ़ते हुए 30 साल लगे हैं, उसके बाद पढ़ी है टीवी पे। ये इस तरह नहीं है कि आप उठेंगे और अगले दिन पढ़ देंगे ना, ये बाकायदा इसका एक असलूब है, उसके अलावा नहीं पढ़ी जाएगी। जा एक दफा भी नहीं कहा आपने, हर दफा गलत कहा। जाएगा फिर उसके बाद इतने बड़े सेमीफाइनल में इतना इजी ले जाना, एक कलाम तैयार नहीं है और आपने पढ़ दिया, तो मायूसी इसी वजह से है। आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहरहाल एक नेक्स्ट राउंड है, एक दफ़ा और मौका मिलेगा आपको। मायूसी, मैं बार बार ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आप पे था कि आप बड़ा अच्छा पिछला कैसा आपने जीता है मुकाबला, तो मुझे था कि ये आप उस राउंड में और अच्छा करेंगे, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अगले राउंड में लेट्स सी इंशाल्लाह। कारी साहब, कलाम का इंतखाब इन्होंने बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसको ये जो जिस तरह पढ़ा है इन्होंने, तो वो उसमें कोई मुझे कैफियत नहीं महसूस हुई। सही पढ़ा है बस इन्होंने सही। और आवाज़ की रेंज भी इनकी माशाल्लाह इन्होंने अपनी दिखाई है कि रेंज भी मेरी बहुत है, लेकिन एक जो उसमें कैफियत होनी चाहिए वो उसमें महसूस नहीं। ठीक 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 सर। देखिए इब्तिदा तो बहुत अच्छी की इन्होंने, लेकिन अस्थाई और अंतरे पे इतना भी नहीं ऊंचा जाना चाहिए कि आवाज़ की क्वालिटी में फ़र्क आ जाए। हाँ सही, ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है ना, बस इतना कंट्रोल के साथ पढ़ें कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वो खूबसूरती कायम रहनी चाहिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। अब हमें ज़रा सा इसमें कहना पड़ता है, वरना मैं बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई ही की बात करता हूँ, लेकिन ये सेमीफाइनल है। आपकी बेहतरी के लिए ये बता रहा हूँ कि अपनी रेंज के मुताबिक आवाज़ की खूबसूरती भी कायम रहनी चाहिए, और आप बड़े आज खूबसूरत अंदाज में। सेमीफाइनल था, मैं समझ रहा था कि ये माशाल्लाह आज मैं जब इनको बैठे आपने मुझसे कहा भी मुकाबले से पहले कि यार ये तो चारों ही पढ़े, मैंने आपसे कहा था कि आज बड़ा टफ मुकाबला होगा, बड़े अच्छे सारे पढ़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन वो अभी तक आई थिंक सेमीफाइनल का प्रेशर शायद पता है नहीं। कि यार बड़ा मुकाबला है ये शायद। सही बात है। जरा अभी अगला मरहला है, अभी है, आप अभी फिक्र ना करें इंशाल्लाह। अभी और भी आगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आइए चलें आज के पहले राउंड के आखिरी सना खां तारिक मसूद बहावल नगर से, आइए जनाब। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा मोतीजा हुस्ने सौत का जमजमाए सदा तेरा दिल में उतर
گزرتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے یوں تو تیری رسائیاں فرش سے عرش تک محیط، یوں تو تیری رسائیاں فرش سے عرش تک محیط، میں نے تو اپنے دل میں بھی پایا ہے نقش پا تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، دل میں اترتے حرف سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی صدیق بھائی کی میں نے ادھر دیکھ ماشاء اللہ میں نے منع کی تھا ان کو پہلے بھی سن چکے ہیں، قواعد کا بھی انہوں نے بڑا خیال رکھا ہے، اور میں کیا کہوں، اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے۔ ابھی اگلا راؤنڈ بھی ہے صحیح۔ تو اس میں انشاءاللہ کچھ بیلنس کر پائیں گے آپ۔ سلمان بھائی کچھ کہہ رہے تھے؟ جی وہ قاری صاحب نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی توجہ اگر ہو تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی طرف ہو، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھاؤ پھر نعت ہوتی ہے۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا پڑھا آپ نے، نعت کی بات کرتے ہیں، بہت خوبصورتی سے آپ نے ادائی جتنی بھی کی، بڑا اچھا، سر کا بھی ٹکاؤ ٹھیک تھا، اور بہت اچھا پڑھا، انتخاب کلام بھی اچھا تھا۔ ایک جگہ صرف زمزمہ صدا، زمزمہ الگ کا ہے، صدا الگ ہے۔ صحیح اچھا پڑھا۔ ماشاء اللہ طارق مسعود کے لیے تو میں کہتا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پڑھنے والوں میں سے ہیں یہ،
اور ان میں وہ کوالٹی ساری موجود ہیں جو ایک اچھے نعت خواہ میں ہونی چاہیے ماشاءاللہ سے. لیکن پڑھا تو اچھا ہے آپ نے بہت، لیکن جیسا بھی بتایا گیا آپ کو کہ آپ مستقل ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ زیادہ کوشش کیا کریں کہ نعت جب آپ پڑھیں سبز گنبد کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے، حضور کی طرف دھیان ہونا چاہیے آپ کا. جب مزہ آئے گا پھر آپ کی اور کیفیت زبردست بنے گی ماشاءاللہ. لیکن آپ نے اوور آل بہت اچھا پڑھا ہے. رائٹ، شکریہ جناب، بہت شکریہ. ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. سو یہ پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہو گیا ہمارے دوسرے سیمی فائنل کا. ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم دوسرے یعنی کہ آخری یعنی کہ فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ سنگ سنگ نعت رنگ انشاءاللہ. بریک کے بعد آتے ہیں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور ہمارا یہ دوسرا آخری فیصلہ کن راؤنڈ. ہمارے چاروں شناخت یہاں موجود ہیں. آپ پہلے اگر ہم حافظ حسان عزیزی کو بلاتے ہیں، پہلے کراچی سے حافظ حسان آئیے گا. کراچی جو سیکنڈ نمبر پہ جو ہے آپ کی فہرست میں جو، ٹھیک ہے، کلام سنیں گے اور پھر وہ آپ مکمل کریں گے انشاءاللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسے بات نہیں، یہ تو کرم ہے انہیں کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا. ورنہ اس کے بعد غور تو کر سرکار کی تجھ پہ، غور تو کر غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کیسی خاص عنایت ہے. غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے. تھینک یو. اوکے، چلیں تشریف رکھ دیجیے. تو یہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے مسلسل، شاید یہ وہی ہے، بلکہ یقیناً وہی ہے کہ وہ پریشر تو یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. خیر ہے، یہ چلتا ہے. ہم کبھی ٹی وی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم بلینک ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بات کرنی ہے. بالکل سامنے والے بیٹھے ہوئے گیسٹ کا نام بھول جاتے ہیں، اس کا 10 دفعہ انٹرویو کیا ہوتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ پریشر ہے آپ کے خیال میں یا کیا ہے؟ یہ یعنی حالات ہی کچھ ایسے ہیں. اس سیلاب کی بات ہوئی تو سر بھی نیچے تھا تھوڑا. وہ مشکل ہے، صحیح مشکل ہوتا ہے، اسی لیے پڑھا اس سر پہ کہ اونچا تو سارے پڑھ لیتے ہیں. صحیح یہ گمبھیرتا بھی ایک فن کا مظاہرہ ہے. صحیح نیچے پڑھنا بھی اور سر میں پڑھنا اور سر میں رہنا، صحیح سر کا ٹکاؤ نچلے سروں پہ بہت مشکل ہے. تو یہ پریکٹس سے ہوتا ہے اور مکس سے ہوتا ہے. اگر استاد ہو تو وہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہاں یہ خرج ہے، یہاں سے پڑھ. تو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ محنت کریں، ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ. قاری صاحب، یعنی ایک تو وہ اسکیل کا انہوں نے بتایا، ایک دم ذہن سے نکل جانا کہ کیا اگلی لائن ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال یہ ان کے ساتھ کیا ہوا، بھول گئے کیا، اس کو نہیں وہ کر پایا، ٹھیک میچ نہیں کر پایا. صدیق بھائی یعنی انہوں نے کوشش کی، ایک تو جس طرح سے ان کا پڑھنے کا انداز، اس کو پکڑ، اس کو وہ نہیں کر پائے اور پھر بھول گئے اصل میں. تو چلے یہ اس کو ہم وہ نہیں لاتے، صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں، ایزی. بس نعت پڑھتے رہیں،
महफिलों में जाते रहें, इससे जो आपको हौसला मिलेगा इंशाअल्लाह और ज़्यादा आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़े बड़े कामयाब लोगों की दास्तानें जो है वो इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी हैं। कोई इसमें टेंशन नहीं। आए मोहम्मद अहमद सादिक साहब आइए साहिवाल से आइए। लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। माशाल्लाह। सिद्दीक भाई माशाल्लाह देखें, स्लो टेम्पो में पढ़ने से इनकी आवाज़ रेंज से बाहर भी नहीं गई, ठीक दस्तरस में रही। 10 तरस में रहकर इन्होंने पढ़ा है, बल्कि एक जगह इन्होंने लगाई है जो मैं भी नहीं लगा सका। माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और स्किल आपने पकड़ा बहुत अच्छी तरह से और उसको निभाया आपने। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह अच्छा निभाया माशाल्लाह माशाल्लाह। जी स्केल ठीक पकड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। तो अब आखिरी 2 सना खानों की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अरसलान गौरी साहब पहले आप आइएगा। नंबर 1 पे जो है अरसलान गौरी, फर्स्ट पे जो है फहरिस्त के एतबार से। आइए अरसलान बेटा। बरस रहे दिलों की खेती हरी भरी। सिद्दीक भाई असल में इनकी एज में और जुल्फ़िकार भाई की एज में फ़र्क है। वो जिस रेंज में पढ़ सकते और उनको भी स्केल वो ही लेना था। सही। अब ये बच्चे हैं तो इनकी आवाज़ की रेंज थोड़ी सी नीचे है। अगर ये इससे ऊपर उपले सुरों में पढ़ते इसको तो ये बहुत खूबसूरत भी, अभी भी बहुत खूबसूरत पढ़ा है, अभी भी बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन इससे क्योंकि स्केल को मिलाना था सही, इसलिए इनका ज़रा स्लो डाउन रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा। शाहजी ये वाला फैक्टर रहा है सलमान साहब, वो जब मेल फीमेल वॉइस जो कह रहे होते बिल्कुल हैं सही कि वो कहा। एक अलग आवाज कैटेगरी है, बिल्कुल एक ऐसी है। बच्चों की और जो आवाज़ें अलग की फीमेल होती की जो खरज है वो मेल खरज से डिफरेंट होता है। तो अभी ये इंशाल्लाह बड़े होंगे तो वो सिद्दीक भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। यानी तकनीकी एतबार से आप समझते हैं कि वो ठीक रहा है इसके ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए खरज नीचे हो गया। हाँ ना 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 यहाँ से करता तो वो ठीक होता। हाँ, वो यहाँ से कह रहा है तो वो बच्चा है
मर्द के लिए कहना आसान चीज है। जी हाँ। अभी वो आवाज उसने बच्चों वाली निभाया ये उसकी अक्लमंदी। जबरदस्त हाँ। जबरदस्त वेल डन। सर मेरे लिहाज से तो इन्होंने वैसे सही मैच निभाया, किया सही- था। सही- निभाया और बहुत अच्छा निभाया। और इसकी आवाज़ में एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, जो ये मुर्गियाँ जब लेते हैं ना, हाँ। वो इतनी अच्छी लेता है ये वाह 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 बच्चा कि मेरे दिल पे असर करता वाह, है। बहुत वाह। ज़्यादा। बहुत प्यारा बच्चा है। थोड़ा सा बहुत ये अच्छा है कि पढ़ता है, माशाल्लाह। नेजल टच भी ज्यादा नहीं आने दें। लफ्ज जो है वो नाक में नहीं जाने चाहिए, छाती से मेरा बेटा पढ़ना। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत शाबाश, अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा। जबरदस्त। जाओ भाई, सीट पे बैठने से पहले एक दफा मुसाफा कर ले तीनों जज साहिबान का। तीनों ने आपको इतने जबरदस्त रिमार्क्स दिए और इतना ज्यादा आपको ये बात। अरे हम आपका अरे अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह जबरदस्त। ये सबसे बड़ा अवार्ड हो गया अरसलान गौरी की लाइफ का। ये मुर्गियाँ लेते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड ये हो गया। आपके जो जैसा उन्होंने अरसलान गौरी लिखवाया हुआ है कुर्ते पे, आपने ये तो देखा ही नहीं। अच्छा कढ़ाई हुई भी है भाई। देखें आप कितना वाह, प्यारा वाह, वाह, नाम भी लिखा खुद है। स्पॉन्सर किया हुआ आपने आप। बड़ा खूबसूरत कमीज पहने हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त। क्या बात है, अरसलान हीरो है भाई हमारा। क्या बात है, जिंदाबाद, माशाल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन। आइए जनाब तारिक मसूद साहब, आइए पावल से आखिरी सलाह खाओ। मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, उनके सदके में खुदा से मांग कर देखे कोई, मुद्दई के लब ही लेंगे, मुद्दा मिल जाएगा, मुद्दई के लब ही लेंगे, मुद्दा मिल जाएगा, मुस्तफा से जब हमारा सिलसिला मिल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी कारी साहब, बहुत अच्छा। तारिक मसूद ने तो कमाल किया कि इन्होंने उसी रेंज में जहाँ से मैंने तोड़ा है, इन्होंने वहीं से बेहतरीन तरीके से उठाया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह। और लफ्ज़ों की अदायगी भी बड़ी अच्छी की इन्होंने माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब बहुत अच्छे जी, बिल्कुल स्केल बराबर था और बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी अच्छी कॉपी की। वेल डन, बहुत अच्छा। सिद्दीक भाई, उसी स्केल को बरकरार रखा और बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पढ़ा है माशाअल्लाह। मुस्तकबिल के बड़े सनाखा बनोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत शुक्रिया। चले जनाब, सना खां हजरात पढ़ चुके हैं और नताइज मुरतब हो रहे हैं। वक्फे के बाद दूसरे फाइनलिस्ट के नाम से आपको आगाह करते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको। सेकंड सेमीफाइनल का ये लास्ट सेगमेंट, यानी कि अब हम अगले फाइनलिस्ट का बता रहे होंगे कि हमारे साथ और कौन एक फाइनलिस्ट है इन चार में से। और शायद फिर वाइल्ड कार्ड हम पहले ही रबीउल अव्वल साहब को बता रहे हैं कि यानी 8 प्रोग्राम्स होंगे, उसके 8 विनर्स होंगे, फिर 4-4 के 2 सेमीफाइनल होंगे, उन दोनों में एक एक विनर जीतेगा ज़ाहिर है, तो ये हो गए 2।
لیکن فائنل 3 کے درمیان ہوگا وہ کیسے کہ ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہوگی, اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ پھر عرض کریں گے کہ وہ وائلڈ کارڈ انٹری کس کی اور کیسے ہو سکتی ہے. تو پھر دیکھتے ہیں, شاید آج ہی ہم ابھی اس راؤنڈ کے ونر کے بعد دیکھتے ہیں وائلڈ کارڈ انٹری بھی شاید بتا دیں, دیکھتے ہیں. پہلے ذرا اس راؤنڈ کا تو ہم آپ کو بتا دیں نا. تو اس سے پہلے ارسلان غوری, حافظ حسان, احمد صادق اور طارق مسعود میں سے کون ونرز ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں, پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ووٹنگ کے اعتبار سے کون کہاں کھڑا ہے, پھر میں جج صاحبان کے مارکس بتاتا ہوں. دکھائیے ذرا, ارسلان غوری, حافظ حسان, احمد صادق اور طارق مسعود. ارسلان غوری کا بار جا کے رک گیا 72 پہ, اوفو, حسان عزیزی 70, احمد صادق 71, طارق مسعود 82. اوکے, 3 قریب قریبی اور طارق مسعود اس میں آگے ہیں. میں نے یہ بھی یہی بات کی طارق مسعود یا کسی کا بھی نام لیے بغیر کہ بظاہر ایسا لگا کہ ایک کنٹیسٹنٹ ذرا آگے نظر آئے, اور میں نے کہا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان کے نمبرز میں بھی ایسا ہی ہے یا نہیں. وہ جب میں بتاؤں گا رزلٹ تو پتہ چل جائے گا. کم از کم یہاں کی حد تک بھی یہی ہے کہ ایک کنٹیسٹنٹ ذرا واضح طور پہ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں. میں اناؤنس کرنے لگا ہوں مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے سیکنڈ سیمی فائنلسٹ کا نام, اور وہ نام کون ہے ہمارے پاس جو ہے جی معصومانہ معصومانہ سوال. ہاں معصومانہ. تو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہیں ارسلان غوری آپ ہیں, حافظ حسان آپ ہیں, محمد احمد صادق آپ ہیں, اور طارق مسعود آپ ہیں. تو جناب علی, ان 4 افراد میں سے ہمارے وہ دوست کہ جنہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے, ان کا نام ان 4 افراد میں سے نمبرز کی بنیاد پر سب سے آگے ہیں وہ ہیں جناب طارق مسعود صاحب. طارق مسعود صاحب آپ نے کوالیفائی کیا ہے فائنل کے لیے, اور یہ لگ بھی رہا تھا کہ وہ ایک ذرا آگے نظر آ رہے تھے واضح طور پہ جناب طارق مسعود صاحب. تو یہ ہے آج کا نتیجہ. جناب تو طارق مسعود صاحب کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے ہمارے اگلے راؤنڈ جو کہ فائنل راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ آپ کو ایک راؤنڈ اور جیتنا ہے تو آپ مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر بن سکتے ہیں. ٹرافی کے آپ اتنا قریب آ گئے ہیں جتنا اس وقت میں آپ سے قریب ہوں, بلکہ اس سے زیادہ, لیکن فی الحال ہمارا فاصلہ اتنا ہی کافی ہے, لیکن آپ بڑے قریب آ گئے ہیں. تو طارق مسعود صاحب ہو گئے ہیں ہمارے فائنلسٹ, اور اس سے پہلے جو پچھلے سیمی فائنل کے جو ونر تھے وہ تھے ارسلان اقبال کریمی صاحب. تو ارسلان کریمی صاحب کو ہم نے کل ہی رزلٹ اناؤنس کر دیا تھا, وہ ہمارے دوسرے فائنلسٹ ہیں. تشریف رکھیے, بہت شکریہ. تو یوں ہمارے دونوں فائنلسٹ کا آپ کو پتہ چل گیا. وائلڈ کارڈ انٹری وہ ایک باقی ہے, وہ آپ کو کل معلوم ہو جائے گی کہ وہ کون ہے, کون سے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں جو کہ یہ مقابلہ کا فائنل کھیل سکیں گے, اور کس بنیاد پر وہ ایک اور کنٹیسٹنٹ ہے جن کی وائلڈ کارڈ انٹری ہے اور جن کو آپ کل فائنل مقابلے میں دیکھ سکیں گے. تو بھائی بہت شاندار اور بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے محمد احمد صادق صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ. لیکن ظاہر ہے وہ مقابلہ ہے, کسی ایک کو تو ونر قرار دینا ہے. حافظ حسان ناٹ اے پرابلم, ہر دن کبھی انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا, کبھی کبھی ذرا. اور ارسلان غوری صاحب آپ نے بڑا اچھا پڑھا, شاندار, اور آئی ایم شیور کہ آپ کی خواہش تو ہوگی کہ آپ فائنل میں جائیں. کبھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ چلو یار, جس طرح ورلڈ کپ کے لیے بھی کرکٹ ٹیم جاننے والی ہے آج کل, تو یہ بیانات آتے ہیں کہ انشاءاللہ سیمی فائنل تک ضرور پہنچیں گے ہم, یا فائنل تک ضرور پہنچیں گے. تو سیمی فائنل اور فائنل تک پہنچنا بھی ایک اعزاز ہوتا ہے. تو انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار چلو فائنل تک پہنچ ہی جاتے, بے شک پھر فائنل میں جیتتے نہ جیتے وہ تو بات کی بات ہے, پہنچنا بھی ایک اعزاز ہوتا ہے. تو یہ آئی ایم شیور کہ آپ کی بھی خواہش ہوگی, سب کی ہوگی. لیکن بلکہ یہ چھوٹے کو جو ہے نا, ہاں یہ خصوصی طور پر قبیلہ حسان کا ایک ممبر قرار دینا چاہیے. ماشاءاللہ, صحیح صحیح ہے. تو صاحب یہ دو ہمارے ارسلان اقبال کریمی صاحب اور طارق مسعود صاحب, یہ دو وہ دوست ہیں جن کے ساتھ کل ہم فائنل کھیلیں گے. ارسلان غوری صاحب نو پرابلم. ویسے اگر پہنچتے فائنل میں تو کیا اس وقت مزہ آتا, ذرا ایک مائک مجھے مل سکتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے. اب جب گھر ہی جا رہے ہیں ارسلان غوری یہاں سے اور سارے ہی, تو میں ذرا ان سے ہے بھائی, اگر فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا تاثرات ہوتے ہیں آپ کے؟ بہت خوشی ہوتی ہے. بہت خوشی ہوتی. اور اب جب نہیں پہنچ رہے فائنل میں تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ اگلے سال. انشاءاللہ اگلے سال زندہ باد. کوئی ٹینشن تو نہیں ہے, کوئی گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, اگلے سال پہنچیں گے فائنل میں انشاءاللہ. بس زبردست, یہ بات ہو گئی. میں جاتے جاتے ایک نام, مجھے وائلڈ کارڈ انٹری کا بھی نام اناؤنس کرنا ہے, وہ بھی کر دوں. وہ ایسے کون لگ رہا ہے آپ کو؟ علی ارسلان
عرفان وارسی، قارب عباس، ارسلان غوری، حافظ حسان، احمد صادق، ان میں سے کس کا نام لگ رہا ہے وائلڈ کارڈ انٹری کس کی ہوگی؟ آپ کو اندازہ ہے؟ مجھے بھی اندازہ نہیں، ایک نام لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دوں، پتہ نہیں کس کا نام ہے. وہ وائلڈ کارڈ انٹری والے بچے کا نام ہے یا بندے کا نام ہے ارسلان غوری کر کے ایک نام ہے. ارسلان غوری آپ کا نام؟ ارسلان غوری آپ کا نام ہے؟ یہ وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے آپ کو فائنل میں پہنچ گئے ہیں. فائنل میں آپ کل ہوں گے ہمارے ساتھ ارسلان غوری. سیکنڈ ہائیسٹ مارکس دینے کے بعد اس وجہ سے ارسلان غوری کو جو ہے وہ فائنل میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع، فائنل میں حصہ لینے کا موقع ملے گا ارسلان غوری صاحب آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ جو 8 سیمی فائنلسٹ ہوں گے، دونوں ایپیسوڈز میں جو فرسٹ آئیں گے وہ تو ظاہر ہے فائنل کے لیے کوالیفائی اسی علم میں اسی وقت کر جائیں گے، لیکن باقی جو 6 لوگ ہیں جو سیمی فائنلسٹ ہوں گے اور فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے، ان 6 کے مارکس کو دیکھا جائے گا اور ان 6 میں سے جو ٹاپ ہوگا، چاہے وہ دونوں ایپیسوڈ میں سے کوئی بھی ہو، وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور وہ نام ہے ارسلان غوری صاحب آپ کا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دیکھیے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں ارسلان کے، فل ہم نے فل چسکے لیے ہیں ذرا تو ہارٹ بیٹ تیز کی ہے. قمیض کتنی پیاری پہنے ہیں. ہاں ماشاء اللہ زبردست. انشاءاللہ فائنل کی تیاری کریں. طارق صاحب آپ ہیں، ارسلان صاحب آپ ہیں، اور ارسلان کراچی سے ہے بچے؟ نہیں، یہ حیدرآباد سے ہیں. حیدرآباد سے. ارسلان غوری حیدرآباد سے ہیں. تو فائنل جو ہے وہ ہے حیدرآباد بمقابلہ بہاول نگر بمقابلہ واکینڈ. اور جی کراچی کا حال وہی ہوا ہے جو پی ایس ایل میں کراچی کنگز کا حال ہوتا ہے، وہ رہ گئی پھر سے. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں عادت ہو گئی ویسی، کوئی ایسا ایزی ہو گیا ہم بالکل. تو چلیں جی، یہ شہر جو ہے وہ بس وہ باقی حوالوں سے نمبر 1 آ رہا ہے، باقی ذرا مسئلے ہو رہے ہیں. چلے خیر، تو اب زندگی رہی صحیح رہی تو انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے. طویل دورانی کا پروگرام ہوگا شام 7 سے رات 9 بجے تک انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے فائنل میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، یا مجتبیٰ اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے، رسول پاک ہمارے، رسول پاک ہمارے، سبھی کے راج دلارے، سبھی کے راج دلارے. مصطفیٰ